الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اختلاف اور آپس میں جو شخصیات اور ذاتیات کے جو معاملات تھے اس حوالے سے اللہ نے انسان کے اندر یہ چیز رکھ دی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی رائے کا اختلاف بھی رکھتا ہے۔ اس کی فطرت ہے ہر انسان کی کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند میں خود اختیار ہے کہ وہ اپنا جو ہے اختیاری طور پر کسی سے اختلاف رکھ سکتا ہے، اس کی پسند اور ناپسند کا اس کو پورا حق حاصل ہے۔ اور یہ پسند ناپسند جو ہے یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہے، چاہے اس کے انفرادی معاملہ ہو، اجتماعی معاملہ ہو، اور یقیناً ایک معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ نظریات کے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، علمی طور پہ بھی اختلاف ہو سکتا ہے، رائے پہ بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ حدود ہوتی ہیں، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں۔ یقیناً اگر انسانیت کی تاریخ کو دیکھا جائے، خصوصاً اسلام کی تاریخ کو دیکھا جائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کو دیکھا جائے، ریاست مدینہ کو دیکھا جائے، صحابہ کرام کا دور ہے، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، پھر تابعین، تبع تابعین، اسلاف، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام کا دور ہے، تو اس دور میں بھی دیکھا جائے تو اختلاف رائے تو موجود تھا، ائمہ کے ہاں بھی اختلاف موجود تھا، علمی اختلاف تھا، لیکن اس کے کچھ آداب تھے، حدود تھیں اور ایک دوسرے کے رائے کا احترام تھا۔ باوجود اس کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ نظریات میں اختلاف پایا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود ذاتیات جو تھیں یا مخالفت ذاتی طور پر وہ جو تھی اختلاف رائے کے اوپر حاوی نہیں ہوتی تھی، اور ایک دوسرے کے اوپر جو آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور یقیناً گلوبل ولیج دنیا بن چکا ہے، تو یقیناً نت نئے روزانہ کی بنیاد پر آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نظریات نئے نئے ابھر رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، لیکن اسلام نے تو ہر دور کی رہنمائی کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری اٹھائی ہے، یہ بیڑا اسلام نے اٹھایا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہر دور کے لیے میسیج موجود ہے، قرآن پاک نے اسلوب ہمیں بتائے ہیں، لیکن آداب کے ہونے چاہیے۔ اگر آپ کا رائے کا اختلاف ہوتا ہے، یقیناً ایک گھر کے اندر 2 بھائی موجود ہیں، 3 بھائی موجود ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، ایک خاندان کے افراد کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، ایک ریاست کے اندر بسنے والے افراد میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میری امت کا جو علمی اختلاف ہے یہ تو امت کے لیے رحمت کا باعث ہے، کیونکہ اس سے نئی ڈائمینشنز کھلتی ہیں، نئے راہ کھلتے ہیں، نئے رجحانات اور نئے نظریات سامنے آتے ہیں، اور علم کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے، اور یقیناً کہ شاخیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے وہ اسلام نے بڑا واضح بیان کیا ہے۔ یقیناً یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور آج جس دنیا سے ہم گزر رہے ہیں، جس ٹائم سے اور جس عرصے سے ہم گزر رہے ہیں، عصر حاضر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن اختلافات کو ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے مذہبی ہوں، چاہے وہ نظریاتی ہوں، ہم اس کو ذاتی مخالفت بنا لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کی حد تک جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے یقیناً یہاں پہ کفر کے فتوے بھی لگ جاتے ہیں، واجب القتل بھی قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ بڑے اہم موضوعات ہیں۔ اس موضوع پر آج گفتگو کرنے کے لیے جو میرے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں، آج ہماری سعادت ہے دونوں شخصیات جو ہیں بڑی اہم علمی اور فکری مقام رکھتی ہیں، اور ان کا اپنا ایک علمی مقام ہے روحانیت کے اعتبار سے بھی، خانقاہی اعتبار سے بھی، اور اسی طرح اگر دینی جماعتوں کی بات کی جائے، اسلامیتی کونسل کی بات کی جائے، دونوں شخصیات جو ہیں ان کے اپنے اپنے حلقہ اثر میں، حلقہ احباب میں گہرا اثر ہے۔ علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، آپ ممبر ہیں اسلامیتی کونسل حکومت پاکستان کے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب سیرت اسکالر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور یقیناً آج ہماری کوشش ہوگی دونوں علماء کرام سے، دونوں اسکالر حضرات سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس پروگرام کے کرنے کا ناظرین مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ایسے موضوعات پر بات کریں جو واقعی ہی اس معاشرے کی ضرورت ہیں۔ شاہ صاحب، پروگرام کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا، اور میں پوچھنا چاہوں گا اختلاف رائے، آپ کو کسی کے نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کے رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ میں سمجھتا ہوں آداب اور طریقہ کار جو ہے دین نے وہ بھی بیان فرمایا کہ اختلاف تو ہو سکتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن وہ آداب کیا ہیں، وہ تعلیمات کیا ہیں جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سید اسامہ بخاری صاحب، یقیناً میں سمجھتا ہوں آج کا جو آپ کا عنوان ہے یہ ہمارے وطن عزیز کی خاص طور پر ایک انتہائی اہم ضرورت ہے۔ آج ہم سچی بات ہے جس دور سے گزر رہے ہیں اور جن ایام سے ہمارا اس وقت واسطہ ہے، سچی بات ہے یہ اس کی ایک بہت بڑی ضرورت آپ نے پوری کرنے کی کوشش کی ہے، سیاسی طور پر بھی، دینی اعتبار سے بھی،
ہم اس وقت اختلافات کی زد میں ہیں اور اختلافات بھی ہم نے سچی بات وہاں تک پہنچا دی ہیں کہ الامان والحفیظ والا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح فہم ہمیں عطا کرے، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی انٹرو میں، بلا شبہ جو اختلاف ہے یہ میرے اللہ کی منشا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر میں اللہ کی مشیت ہوتی نا تو پھر کیا اللہ کرتا، لَجَعَلَكُمْ، اور ایک فرمایا کہ لَجَعَلَ النَّاسِ، اللہ تمام انسانوں کو تمہیں کیا کرتا، امت واحدہ، سبحان اللہ، ایک امت بنا دیتا۔ واہ، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَةً وَمِنْهَاجًا، بلکہ اللہ نے ہمیں الگ الگ بنایا، الگ الگ مذاہب ہیں، الگ الگ ادیان ہیں، اور پھر ایک دین کے پیروکار جو ہیں ان کے اندر الگ الگ مسالک مکاتب فکر موجود ہیں۔ تو یہ تو میرے اللہ کی منشا ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کر دیا نا اس میں ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں اللہ کہ تم اس میں کہاں تک سرخرو ہو کر آتے ہو۔ تو اس لیے جو اللہ کی منشا ہے، میرے اللہ کی مشیت ہے، جو میرے اللہ کا ارادہ ہے، ہم اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم دوست دھاندلی سے دوسروں کو اپنے ہمنوا بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنا جو ہم جس کو دین سمجھتے ہیں، جس کو ہم حق سمجھتے ہیں، جس کو حقیقت سچائی سمجھتے ہیں، جس کو ہم اپنا مذہب سمجھتے ہیں، ہم اس کو زبردستی دوسروں پر ٹھوسنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، سبحان اللہ، ہرگز ایسا نہیں ہے میرے دین میں جبر و اکراہ تو ہے ہی نہیں کہ آپ زبردستی جس کو آپ اپنا دین سمجھتے ہیں، اپنا مذہب سمجھ دوسروں سے منوانا چاہتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، جس کو آپ دیانتداری سے، انصاف پسندی سے، حقیقت پسندی سے، دلائل کی بنیاد پر، بصیرت اور فراست کی بنیاد پر، ایمان عقیدے اور دین کی بنیاد پر اللہ کی منشا اور اللہ کا دین سمجھتے ہیں نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ اس کی دعوت دیں، سبحان اللہ، آپ دوسروں کو اس کے بلائیں، لیکن کس طرح، حکمت کے ساتھ۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے میرے محبوب کریم علیہ السلام، فرما دیجئے کہ میرا طریقہ کار کیا ہے، میں اللہ کی بھی دعوت دیتا ہوں تو بصیرت کے ساتھ۔ وَلَا تُسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ کی دعوت دیتے ہوئے یہ انداز نہ بنا لینا۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے محبوب اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تم اللہ کے محبوب کے انداز پر تبلیغ کرو نا تو تم اس بات کے پابند ہو جو دوسرے لوگ ہیں نا اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنائے پھر رہے، وہ ان کے جو معبودان باطلہ ہیں ان کو تم نے برا نہیں کہنا۔ اللہ اکبر، یہاں تک فرمایا انہیں برا نہیں کہنا، اگر تم انہیں برا کہو گے فَيَسُبُّ اللَّهُ، پھر نتیجہ کیا نکلے گا، وہ اللہ کو برا کہنا شروع کر دیں گے، ادوم بغیر علم، جہالت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے۔ تو یقین کلیئر کٹ میں سمجھتا ہوں تعلیمات ہیں، اور اللہ رب العزت معبودان باطلہ جو ہیں ان کو برا کہنے سے منع فرما رہے ہیں، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے تعلیمات دی ہیں، یہ اگر ہم پکڑ لیں تو آج جو معاشرے میں انتشار نظر آتا ہے، خلفشار نظر آتا ہے، انارکی نظر آتی ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل حل ہو سکتی ہے، اور حل تو قرآن اور حدیث میں موجود ہے، آقا کی سیرت میں موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں کہ ہم اختلاف رائے جو ہے اس کی تو اجازت ہے اختلاف کی، لیکن اختلاف اور مخالفت یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ان میں کیا فرق ہے بنیادی طور پر، انہیں کس طرح ملوث خاطر رکھا جا سکتا ہے؟ اور اگر ہم بات کریں اختلاف رائے کی حدود کی تو وہ کون سی حدود ہیں جن کے اندر رہ کے ہم اختلاف رائے کر سکتے ہیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، ہمیشہ کی طرح آپ کا پروگرام اور آپ کا چینل جو ہے وہ زندہ موضوعات کو زیر بحث لاتا ہے، اور آج کا عنوان بھی براہ راست ہماری زندگیوں سے ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ایک اہم عنوان ہے، لیکن جس دور سے اس وقت آپ اور میں گزر رہے ہیں، اور بالخصوص ملک پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی زیادہ اس عنوان کے اوپر گفتگو کی جائے، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، اس کے فوائد اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ثمرات پہ بات کی جائے وہ کم ہے۔ یقیناً معاشروں کی فکری تشکیل کے حوالے سے جو سب سے نمایاں ترین حوالہ اور جذبہ ہوتا ہے، جو سب سے نمایاں ترین مؤثر ترین رویہ جو انسانی زندگی کے اندر خیر کو داخل کرتا ہے، وہ برداشت کا رویہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ انسانوں کی جو ایک فکری ارتقاء کا ایک سفر ہے، اس کی سب سے بڑی جو کامیابی ہے، یعنی ہر زمانے کو جب ہم اپنے اپنے انداز میں اس کا تجزیہ کرنا شروع کرتے ہیں تو مختلف زمانوں کے درمیان تقابل کے دوران
کون سا زمانہ دوسرے زمانے سے زیادہ فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، معاشرتی اور معاشی اعتبار سے بہتر ہے، ہم کیسے اس کا پیمانہ ناپتے ہیں، اس کا ایک بہت نمایاں پیمانہ یہ ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر اپنے مزاج سے ہٹ کے بات کو سننے کا کس درجے پہ جو ہے وہ ذوق پایا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے اندر سقراط جو ہے اسے ایک بڑا نمایاں مقام حاصل ہے، اور لوگ اس کے بارے میں اس کے شاگرد بقراط سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے استاد کا جو حکمت قدہ تھا، جو اس کا جو درسگاہ تھی، اس کی سب سے نمایاں خوبی کیا تھی؟ کیا اس جیسا علم آپ نے کسی اور درسگاہ کے اندر دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ علم جو ہے وہ تو میں نے کئی اور مقامات پر جو میرے استاد یعنی سقراط کی جو خانقاہ تھی اس سے زیادہ بہتر بھی دیکھا، لیکن ایک خصوصیت جس پر سب سے زیادہ سقراط کی درسگاہ کے اندر زور دیا جاتا اور جس نے اس کی درسگاہ کی اہمیت کو بھی سب سے منفرد کر دیا اور اس کے مقام اور مرتبے کو بھی منفرد کر دیا، وہ اہمیت یہ تھی کہ اس کے ہاں علم کی دوران، علم کی تحصیل کے عمل کے دوران جو اختلاف رائے پایا جاتا ہے، گویا احترام اختلاف اور برداشت کا جس درجے سے سلیقہ سکھایا جاتا تھا وہ کسی اور خانقاہ اور درسگاہ کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا۔ سو وہ یہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے نہیں، میں نے تو اپنے زمانے میں کم و بیش کوئی 400 سے زائد لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جو درسگاہیں تھیں اس سے استفادہ کیا، لیکن سقراط کا یہ خاصہ تھا اور خصوصیت تھی کہ اس کے ہاں علم پر زور دیا جاتا، لیکن اس سے کئی درجے بڑھ کر جو برداشت ہے اس کا سلیقہ اور کرینہ اپنے جو طالب علم تھے ان کو سکھایا جاتا۔ یہ سفر اسی طرح آگے چلتا ہوا جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی تک پہنچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس کائنات کی سب سے کامل کلام اور کامل بات موجود تھی، یعنی آج مجھے اور آپ کو اپنے نظریہ فکر کے حوالے سے بڑا شرح صدر ہوتا ہے اور ہم بڑے اعتماد سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو بات، جو نظریہ، جو دلائل میرے پاس ہیں کسی اور کے پاس موجود نہیں ہیں، اور اس زوم کی بنیاد پر ہمیں باقی سارے لوگوں کا علم، ان کا نظریہ، ان کی فکر، ان کی آئیڈیالوجی ناقص نظر آ رہی ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہمارا نظریہ حق ہے۔ آپ یہ دیکھیں وہ رسول رحمت جنہیں اللہ نے کلام کامل عطا کر رکھا ہے، جو براہ راست جن کا بولنا بھی اللہ کی براہ راست ہدایت کی کے سائے میں ہے اور جن کا سوچنا بھی براہ راست اللہ کی ہدایت کے سائے میں ہے۔ آپ تصور کیجئے نا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس اعلیٰ کامل یعنی حوالوں کے ساتھ آپ کا حال یہ ہے کہ ایک ویسٹرن ڈاکٹر لیورن زیسلر اسے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا وہ جب حضور کی زندگی کو پڑھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ رسول رحمت کی زندگی کا احوال یہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 سمر سیزنز، گرمیوں کے 9 موسم ایسے گزرے جن کے اندر میرے کریم رسول کا عالم یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد میرے رسول اپنے اصحاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور ان کے درمیان کسی ایک موضوع پر عمومی طور پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ان کی جو رائے بنتی ہے اسے سنتے ہیں اور ان کی گفتگو کے نتیجے میں ایک سوال فریم کرتے ہیں اور اسے پھر دوسرا جو شعبہ ہے اس کے سامنے جو ہے وہ رکھتے ہیں، دوسرا مکتب جو ہے، دوسرا گروہ جو اصحاب کا ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور 7 دن تک اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ حضور 7 دنوں تک بھی اس کے اندر اپنی رائے اس لیے نہیں دیتے کہ کہیں ان کی فکری جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اور ان کے درمیان جو ایک اختلاف رائے کی بنیاد پر جو ایک تھاٹ پروسیس اور اس کے نتیجے میں جو علم کی خوبی ان تک پہنچ رہی ہے وہ منقطع نہ ہو جائے۔ کتنی خوبصورت ڈاکٹر صاحب یہ مثال ہے، اور اگر بات کی جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو خود میرا خیال آپ چاہتے تھے کہ یہ جو مختلف موضوعات پر بحث و مباحثہ کریں، علمی مکالمہ ہو، ڈائیلاگ ہو، اس کے اندر سے جو ہے بہت ساری نکات نکلتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضع فرمایا تھا۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونس داندلی کا معاملہ ہے، اگر آپ اپنا نظریہ جو ہے پیش کر رہے ہیں تو دوسرے کو باطل قرار دینا، سب سے پہلے یہ ہم لازم سمجھ لیتے ہیں کہ پہلے ہی اسے کہہ دیں کہ یہ باطل، اس کو بالکل رد کر دیں، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور کسی کے نظریے کو سنے بغیر ہی ہم پہلے ہی جو ہے پریڈکشن کر لیتے ہیں اور ایک پورا میں سمجھتا ہوں نظریہ پیش کر لیتا ہوں۔ اسے رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے اور معاشرہ جو ہے بکھرتا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں فرقہ واریت کی اگر بات کی جائے تو یہ اسی کے سارے شاخسانے ہیں۔ تو آپ کیا فرمائیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عہد مبارک ہے اس میں صحابہ کرام کے درمیان علمی طور پہ اختلاف رائے ہو جاتا تھا، لیکن اس کے آداب تھے اور اس کے کچھ میں سمجھتا ہوں کوئی پیرامیٹرز تھے، کوئی حدود و قیود تھیں، ڈومینز تھیں، کیا فرمائیں گے؟ بڑی خوبصورت بات کی اسامہ بخاری صاحب آپ نے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا ہماری گفتگو کے تناظر میں، اور جیسے ابھی حضرت ڈاکٹر صاحب نے، پیرزادہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز سے ان چیزوں کو سمجھتا ہوں واضح کیا ہے، تو سوال یہ بنتا تھا آپ نے جو بھی اٹھایا ان کی گفتگو کے بعد
بلا شبہ میں نے ایک ادب پہلے بیان کیا، دوسرا ادب حضرت ڈاکٹر صاحب نے بیان کر دیا، تیسرا ادب یہی تھا جو ابھی آپ نے بیان کیا اپنے سوال میں، وہ یہ ہے کہ اصول ہمارے دیکھیں ہمارے دین کے دو حصے ہیں، ایک ہے اصول اور ایک ہے فروع۔ جی اصول میں الحمدللہ آج امت مسلمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بے شک، شہادتین، اللہ کی توحید وحدانیت، توحید باری تعالیٰ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، ختم نبوت اور رسالت، اس پر آج بھی الحمدللہ امت مسلمہ یہ ہمارا دین کا اصل ہے، اس پہ متفق ہے۔ جی، اور اسی طرح 5 نمازوں کی فرضیت، ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت، حج بیت اللہ کی فرضیت، زکوٰۃ کی ادائیگی اور استقبال قبلہ، یہ ہمارے اصول دین ہیں۔ جی، آج بھی الحمدللہ امت مسلمہ اس پر متحد اور متفق ہے۔ سبحان اللہ۔ رہا مسئلہ دین کے فروع میں، دین کی جو شاخیں ہیں، فروعی اختلافات جس کو ہم کہتے ہیں، فقہی اختلافات کہتے ہیں، مسائل میں، معاملات زندگی میں، تو اس میں تو یقیناً اختلافات جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں موجود تھے، جی، حتیٰ کہ عبادات کے جو ہمارے فروعی مسائل ہیں ان کے اندر اختلافات صحابہ کے اندر موجود تھے، جس کی ایک بڑی واضح مثال ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیجی اور ان کو پابند فرمایا کہ تم نے نماز عصر فلاں قبیلے کے علاقے میں پہنچ کے ادا کرنی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ راستے میں یہ صحابہ کرام اس رفتار سے نہ چل سکے کہ جس رفتار سے چل کر وہ اس قبیلے میں جا کے نماز عصر پڑھتے، تو نماز عصر کا ٹائم راستے میں ہو گیا۔ اب ان صحابہ کرام کی جماعت کے 2 حصے ہو گئے، ایک حصہ کہنے لگا کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے جلدی چلنا ہے تاکہ نماز عصر تک وہاں پہ پہنچ جائیں، یہ مقصد نہیں تھا آپ کے اس فرمان کا کہ نماز عصر اگر ٹائم آ جائے تو تم نماز ٹائم پہ نہیں پڑھنی۔ چنانچہ ایک گروہ نے، ایک صحابہ کی ایک جماعت کے ایک حصے نے وہاں پہ روک کے نماز عصر پڑھی، اور دوسرا وہ چلتا رہا کہ نہیں ہم آپ کے فرمان کے مطابق وہاں پہ جا کے پڑھیں گے، اور حتیٰ کہ ان کی نماز راستے میں قضا ہو گئی اور وہاں پہنچ کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کے مطابق نماز عصر ادا کی۔ تو اب آپ تک جب یہ مسئلہ پہنچا تو آپ نے اس کو حق و باطل کا مسئلہ نہیں بنایا کہ یہ حق پر تھے اور یہ باطل پر تھے، یا یہ حق پر تھے اور یہ باطل پہ تھے، آپ نے دونوں کو حق پہ سمجھا، دونوں ہی حق پہ تھے۔ اسی طرح ایک صحابی فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے نا تو ہم میں سے کچھ صحابی روزہ افطار کر لیتے اور بعض صحابہ روزے کو برقرار رکھتے، اور آگے جو لفظ ہے نا وہ سننے کے قابل ہے۔ میں کہتا ہوں آج سنہری حروف سے لکھا جائے نا صحابی کے جملے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر بھی اس کی قدر و قیمت حق ادا نہیں ہوگا۔ وہ فرماتے وَلَا يُعِيبُ أَحَدٌ أَحَدًا، کوئی ایک دوسرے کو عیب نہیں لگاتا تھا کہ یہ کرنے والا اس نے عیب کیا اور یہ نہیں کرنے والے نے عیب کیا، نہیں، یہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ روزہ چھوڑنے والا وہ بھی حق پہ سمجھا جاتا، نہ چھوڑنے والا وہ بھی حق پہ سمجھا جاتا۔ تو یہ اختلافات جو ہوتے ہیں نا یہ حق اور باطل کے نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا اذا اجتہد مجتہد فاصاب فلو اجران وان اخطا فلہ اجر واحد۔ سبحان اللہ، آپ نے تو یہ مسئلہ قیامت تک کے لیے حل کر دیا۔ فرمایا میری امت کے مجتہد اجتہاد کریں گے، یعنی فروعی مسائل میں جو اصولی چیزیں ہیں ان میں تو اجتہاد ہوتا ہی نہیں۔ اب اللہ کی توحید کے بارے میں اجتہاد کیا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے بارے میں اجتہاد کیا، یہ اجتہاد نہیں۔ یہ جو فروعی مسائل اور احکام ہیں نا دین کے، شریعت کے، ان کے بارے میں فرمایا جب میری امت کے مجتہد اجتہاد کریں گے، اور فرمایا اجتہاد ان کا اللہ کے ہاں مصیب یعنی درست سمجھا جائے گا تو انہیں کیا ملے گا؟ 2 اجر ملیں گے، ایک اجتہاد کرنے کا اجر اور دوسرا صحیح مصیب ہونے کا، صحیح اجتہاد ہونے کا۔ اور اگر غلطی ہو گئی سبحان اللہ وَإِنْ أَخْطَأَ، جس کو ہم کہتے ہیں نا باطل، جس کو ہم کہتے ہیں گناہ، جس کو ہم کہتے ہیں عیب، نہیں، فرمایا اگر خطا ہوئی نا فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، وہ گناہگار شمار نہیں ہوگا، خطا کار شمار نہیں ہوگا، وہ عیب والا شمار نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا اس کو بھی اللہ ایک اجر عطا فرمائے، سبحان اللہ، وہ پھر اجر والا ہے، اس کو پھر ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ امت مسلمہ کی میں سمجھتا ہوں فضیلتوں میں سے کہاں فضیلت ہے کہ یہاں ہمارا اجتہاد اگر غلط بھی ہو گیا، خطا بھی ہو گئی، اللہ کے ہاں دنیا کے اندر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ میں اگر ایک فروعی مسائل میں رائے پہ کھڑا ہوں کسی دلیل کی بنیاد پر تو میرا دل کیا سمجھ رہا ہے؟ میرا دل یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے جو میں نے سمجھا ہے، اور دوسروں کو میری یہ بات سمجھنی چاہیے، دوسروں کو میری بات ادب سے سننی چاہیے۔
دوسروں کو میرے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. اب جو دوسرا میرا بھائی ہے نا اسی مسئلے میں دوسری رائے رکھنے والا بعین ہی اس کے یہی حقائق اور مسائل ہیں, وہ اس رائے کے بارے میں یہ سمجھ رہا کہ یہ اللہ کا دین ہے بالکل, اور میں حق پہ کھڑا ہوں اور دوسروں کو میری بات وجہ سے سننی چاہیے, ادب کرنا چاہیے, مجھے حق پہ سمجھنا چاہیے. تو جو میرا جذبہ ہے نا وہ دوسرے کا جذبہ ہے. تو ہمیں اس معاملے میں پھر کیا کرنا چاہیے, ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ کار. اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. دیکھیں کسی بھی بات کے اختتام جو ڈائیلاگ پہ ہی ہوتا ہے, جب تک ڈائیلاگ نہیں ہوگا تو آپ کیسے جو ہے معاملات کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اور امام عبداللہ بن مبارک کا قول ان ہستیوں کی گفتگو کے بعد میرے ذہن میں آ رہا تھا. انہوں نے فرمایا لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. مطیع جو ہوتا ہے وہ فرما بردار ہوتا ہے اپنے محبوب کا. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ امت جن بھی اسلاف ائمہ کرام کے پیروکار ہیں تو ان ائمہ کرام کا آپس میں جو احترام تھا وہ کیسا تھا. اگر ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہم اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں تو ان کا احترام اور جو ان کے دوسرے ائمہ کے ساتھ جو ان کا طرز زندگی تھا, ان کا تعلقات تھے, ان کا رہن سہن تھا, ان کے ساتھ معاملات تھے, ان کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے, اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے. اسی طرح احترام کرنا چاہیے جس طرح آپ کے امام, آپ کے اسلاف, آپ کے بزرگان دین کیا کرتے تھے. ناظرین کرام گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. دل تو نہیں کرتا مہمانوں کو روکیں, اور لیکن یہاں پہ مجبوری ہے, شارٹ بریک لینی ہے. بریک کے بعد آ کے ڈاکٹر طارق شہید دادا صاحب سے بھی مزید سوالات کریں گے اور شاہ صاحب سے بھی کریں گے. یہاں پہ ٹائم ہوا بریک کا. بریک کے بعد آ کے اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ویو پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین کرام آج بڑا اہم موضوع ہے کہ اختلاف رائے. ایک معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کو کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے, کسی رائے سے. وہ علمی رائے بھی ہو سکتی ہے, وہ دین کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کی ذاتی زندگی کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں, معاشرتی زندگی ہے, سیاسی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں, کہ آپس میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے وہ اسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. شاہ صاحب نے بھی بریک پہ جانے سے پہلے بڑے اہم طریقے سے میں سمجھتا ہوں اہم معاملات پر خوبصورت طریقے کے ساتھ اس کو پورے طریقے سے ایلیبوریٹ کیا, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی پیاری گفتگو فرمائی تھی. ڈاکٹر صاحب دوبارہ گفتگو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر دیکھیں ہم اپنے اسلاف کی بات کرتے ہیں, امام ابن تیمیہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ جب کسی کے ساتھ اختلاف کرتے تھے تو وہ ان کی کتابیں اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو وہ جو جس کے ساتھ اختلاف کر رہے ہوتے تھے تو پورا جو ان کی کتاب تھی, ان کی بک تھی, اس کے شروع میں آغاز میں وہ جو مخالف جو فریق تھا اس کی تعریف کیا کرتے, اس معاملے میں اس کی تعریف کرتے, اس کے جو ذاتی کمالات تھے یا ان کے کوئی اپنے دیگر جو فضائل تھے ان کو بیان کرتے اور آگے جا کے اپنی رائے پیش کرتے. تو یہ تو امت کا میں سمجھتا ہوں کہ تسلسل رہا جو ہمارے اسلاف تھے, بزرگان دین تھے. لیکن آج ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ آج تو ہم چھوٹی سی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک کلپ بنا اس کے مقابلے پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ فوراً اسی دن کلپ بنایا جائے. تو اگر آپ سوشل میڈیا کی یہ اٹھا کے دیکھیں تو ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں, آج ادھر سے کلپ آیا اس کا جواب کل ادھر سے آئے گا. کیا سوشل میڈیا ریٹنگ کے چکر ہیں, یا میں سمجھتا ہوں کہ آج تربیت کا فقدان ہے, جو تربیت ہمارے اسلاف نے ہماری کی تھی ہم اس پہ نہیں کھڑے. کیا فرمائیں گے ڈاکٹر؟ جی بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. آپ یہ دیکھیں جی ہمارے لیے تو ہدایت اور رہنمائی کا منبع و مرکز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی, اور اس زندگی کے اندر موجود وہ جو پاکیزہ اعلی عرف رویے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے. آپ دیکھیں یہ جو احترام اختلاف, ابھی قبلہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو بنیادی دین کی بنیادیات ہیں ان کے حوالے سے تو بات جو ہے بحث مباحثے کی نظر نہیں کی جا سکتی, لیکن اس کے علاوہ باقی ساری چیزوں کے لیے جو ہے وہ فکر کا دروازہ کھولا جا سکتا ہے, مکالمے کا دروازہ کھولا جا سکتا ہے, سمجھا جا سکتا ہے, سمجھایا جا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ سمجھنا اور سمجھانے کا عمل اس وقت تک حقیقی ثمرات کا تک نہیں پہنچ پاتا جب تک اس کے اندر بنیادی احترام اور برداشت کا رویہ جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا. اور یہ بات ہم نے رسول رحمت کی پاکیزہ زندگی سے سیکھی. آپ تصور کیجئے نا, حضور مدینہ تشریف لے آئے ہیں اور حضور کی مدینہ کے اندر جو آپ کا قیام ہے اس میں 9 برس تک حضور جب تشریف لاتے ہیں
हुजूर के मदीना पहुँचने के 7वें दिन अबू कुहाशा नाम का एक हकीम है यहूदी, उसकी हुजूर से मुलाकात होती है। 7वें दिन से हुजूर के साथ गोया उसका एक ताल्लुक़ बनता है और वो हुजूर से हुजूर के दीन, हुजूर के नज़रिए, हुजूर की फ़िक्र के बारे में सवाल करना शुरू करता है। और फिर हम ये देखते हैं कि 9 बरस तक तसलसल के साथ वो हुजूर की ज़िंदगी में आता है, हुजूर के पास पहुँचता है और हुजूर की जलवत खलवत की तकाज़ों को मलूज़ रखे बग़ैर, हुजूर के साथ बराह रास्त सलाम कलाम किए बग़ैर बराह रास्त सवाल दागता है। यानी उसका आलम ये था कि हज़रत अनस बिन मालिक ये कहते हैं कि वो जब मस्जिद नबी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहन में बैठा हुआ पाता तो जो रास्ता मस्जिद नबी की तरफ आ रहा होता वो इतने फासले से आवाज़ लगाता कि गिरदो पेश के लोग जो हैं वो जहाँ जहाँ होते वहाँ से उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते, अपना काम छोड़ देते और वो पूरी बेबाकी के साथ, यानी मुझे हौसला नहीं पड़ता कि मैं वो लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल करूँ जो वहाँ तारीख़ ने जिनको महफूज किया, वो पूरी बेबाकी के साथ मेरे करीम रसूल से सवाल करता। और असहाब रसूल कहते हैं कि 9 बरस क्योंकि एक बहुत तवील वक्त है, इस दौरानिए के दौरान उसके सवालात जो हैं वो और उनकी तरतीब इतनी यानी एक स्टीरियोटाइप हो गई थी कि असहाब कहते हैं कि हमें अंदाज़ा होता था कि अब इसने इस सवाल के बाद कजबैसी करने के लिए अगला सवाल क्या करना है, यानी असहाब तक कोई इल्म होता था। और वो कहते कि हम हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते कि आका आप पर अल्लाह ने इतनी सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो आपके कंधों पर हैं और आपका वक्त इतना कीमती है, ये शख्स आता है और रोज़ आपका वक्त बर्बाद करता है, रोज़ आपके मिजाज को जो है वो करता है ना, एक नापसंदीदा गुफ्तगू करके आपके मिजाज के ऊपर बोझ डालता है, आप हर मरतबा इसको इतनी खंदा पेशानी के साथ क्यों कबूल करते हैं? हुजूर फरमाते हैं कि जब ये आता है ना और तुम्हें यकीन होता है कि ये आएगा और हमारा वक्त बर्बाद करेगा, कजबैसी करेगा, मुझे इस यकीन के साथ ये उम्मीद होती है कि शायद आज मैं इससे पहले से ज़्यादा बावकार तरीके से, ज़्यादा खुश इखलाकी के साथ इसके सवाल को, ज़्यादा इनफरादी तवज्जो के साथ इसके सवाल को एड्रेस करूँगा तो शायद अल्लाह इसके कल्ब का कुफल जो है उसको खोल दे, अल्लाह इसके दिल की खिड़की को अपनी हिदायत के साथ जो है वो मुनव्वर कर दे। बड़ी खूबसूरत आपकी गुफ्तगू जारी है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चेयरमैन इस्लामी कौंसिल हुकूमत पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर किबला अय्याज साहब। डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आपकी आवाज़। डॉक्टर साहब आज हम बात कर रहे हैं इख्तिलाफ राय के उसूल व आदाब क्या होने चाहिए इस्लाम में। तो हमारी सादत है कि आज आप हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, डॉक्टर तारिक शहीज़ादा साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इख्तिलाफ राय इस्लाम में इसकी गुंजाइश मौजूद है और उसके असूल व आदाब भी बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमा दिए, लेकिन आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं तो हम इख्तिलाफ राय के अंदर जो हम समझते हैं कि लोग जो जिस सतह पर जा चुके हैं कि हम ज़ातियात में और मुखालफत पे उतर आए हैं और एक दूसरे के ऊपर जो हमारा तरीक़ाकार है इल्ज़ाम तराशियों का, बहतान बाजियों का और एक दूसरे के जो एहतराम है, एहतराम इंसानियत, उसको भी भूल चुके हैं और जो दीन के बुनियादी तकादे थे उनको भूल चुके हैं। तो आप इस हवाले से क्या फरमाएंगे कि आज हमें किन उसूल आदाब को मलूज़ खातिर रखना है इख्तिलाफ राय के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल आपने पेश किया। बिल्कुल आपके साथ मेरा इत्तिफाक है कि इख्तिलाफ राय की तो गुंजाइश है। सेहतमंद मुआशरे जो हैं उनकी तरक्की और उनका जो इल्मी इर्तिका है उसकी असास यही है कि आप दूसरों का नुक्ता नज़र सुनें और उनके दलाइल पर गौर करें और इसके बाद देखें अगर आपके पास मुतबादिल दलाइल हैं, नहीं तो फिर उसको कबूल किया जाए। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक से भी हमें यही अंदाज़ा लगता है, पता चलता है। सहाबा किराम बिलखुसूस जय्यद सहाबा किराम जो थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके साथ अपने रुफ़क़ाए कार जो थे, सहाबा किराम जो थे, मुआसिरीन जो थे, वो मजालिस में महफिल में इख्तिलाफ राय रखते थे, एक तबादला ख्याल होता था और इसके बाद फिर एक इज्तिमाई दानिश, कलेक्टिव विजडम के साथ वो नतीजे पे पहुंच जाते थे। तो ये तो इस्लाम के जो हमारे उसूल मुशावरत हैं उनके ये असासी निकात हैं और इसी का तसलसल होना चाहिए था। ये बदकिस्मती है कि आजकल की सूरत हाल में जिस तरह आपने तवज्जो मबसूल फरमाई कि बजाय इसके कि एक सेहतमंद मुकालमा हो, हम डायलॉग के बजाय डिबेट पे आए हैं, मुनाज़रे पे आए हैं, एक दूसरे को जलील करने और एक दूसरे की बेइज्जती करने पे आए हैं। और फिर ये जो तरीका होता है जाहिर है कि इससे जबर का माहौल बन जाता है और ख्यालात के और अफकार की तरक्की और इर्तिका का रास्ता रुक जाता है।
بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے بات بیان فرمائی. یہ فرمائیے گا کہ آپ جو ملک عزیز کے موجودہ حالات دیکھ رہے ہیں تو آپ اس پہ کیا رائے دینا چاہیں گے کہ ہمیں کس طرف لے کے جانا ہے اپنے معاشرے کو؟ یقیناً پرامن معاشرہ بنانا ہے، اور جس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے یقیناً بے یقینی کی صورتحال ہے، پریشانی کی صورتحال ہے. تو آپ کیا فرمائیں کہ ہمیں کون سے پیرامیٹرز کو اپنانا ہوگا کہ آج ملک کے اندر امن کی فضا جو ہے وہ دوبارہ جو ہے برقرار ہو سکے اور ہمارا ملک جو ہے امن کا گہوارہ بن سکے؟ بالکل آپ نے صحیح صورتحال کی وضاحت کی. اس وقت جو ہمارے ہاں ہے یہ صرف ایک سیاسی ہیجان نہیں ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ایک معاشرتی ہیجان بھی ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معاشرتی اور سیاسی مذہبی حوالے سے ہیجان کے بجائے شعور کی طرف لوگوں کو لائیں، جذبات کی بجائے شعور کو اجاگر کریں، شعور کو فروغ دیں. اور شعور کی اساس جو ہے، بنیاد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سنیں، دلائل پر غور کریں. ہمارے جو جید فقہاء ہیں، دانشور گزرے ہیں، ان کا بھی یہی طریقہ تھا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تو باقاعدہ ایک مجلس تھی، اور مجلس کبار جو علماء کی تھی، ان کے نتیجے میں پھر جو فیصلے ہوتے تھے وہی پھر لوگ ان فیصلوں کی پیروی کرتے تھے. اور اسی طریقے سے ہمیشہ مجالس دانش جو ہیں یہ مسلمانوں کا طریقہ اور وتیرہ اور تاریخ رہی ہے. اب بھی دور یہی ہے کہ ہم شعور کو بڑھائیں. شعور کو بڑھانے کے لیے آپ کا میڈیا ہے، آپ کا نصاب ہے، آپ کے ممبر و محراب ہیں، آپ کے تعلیمی ادارے ہیں، آپ کے اسکول اساتذہ ہیں. تو ایک اجتماعی کاوش اگر سیاسی، سماجی، معاشرتی شعور کی بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بے انتہا استعداد، صلاحیت اور پوٹینشل ہے، اور ہم اس کیفیت کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی قیمتی وقت کا. شاہ صاحب یقیناً ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ پاکستانی قوم میں الحمدللہ بڑا پوٹینشل ہے، اور اسلامی دنیا کے اندر قیادت کرنے کا اللہ نے ان میں جذبہ بھی رکھا ہے، ملکہ بھی رکھا ہے، اور ہمیں یقیناً ایک ایٹمی پہلی اسلامی طاقت ہے، تو ہمیں یقیناً اپنے معاملات کے اندر بہتری بھی لانی ہوگی. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج جس سطح پہ ہم دیکھ رہے ہیں مذہبی معاملات میں، سیاسی معاملات کو ہم پس پشت رکھتے ہیں ایک دفعہ، اگر مذہبی معاملات ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مدارس کے اندر جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، یا ہمارے مدارس کے اندر جو مبلغین ہیں، داعی حضرات ہیں، تو ان کی کیا ہم تربیت اس نہج پہ کر پا رہے ہیں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آج اتنا تنوع میں سمجھتا ہوں پوٹینشل موجود ہے، نوجوان قیادت موجود ہے، ڈگریز موجود ہیں، لیکن کیا ورکشاپس کروانے کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے، آپس میں جو بین المسالک مکالمہ ہے یا بین المذاہب مکالمہ ہے، اس کی کس قدر آج ضرورت ہے اس معاشرے میں؟ اسامہ بخاری صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب ارشاد فرماتے قبلہ یاز صاحب، بالکل میں ان کے خیالات کی تائید کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بلا مبالغہ پاکستان اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے جی، اور پاکستانی قوم یہ دنیا کی بہترین قوم ہے جی، اور پاکستان کے تمام شعبہ زندگی سے وابستہ جو ہمارے ادارے ہیں الحمدللہ ان کے اندر بھی بہت بڑی خیر موجود ہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کی میں یہ منشا دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ عالم اسلام کی خدمت اور حفاظت کے طور پر بھی، اور عالمی برادری کی خدمت اور ان کی خیر خواہی کے طور پر بھی پاکستانی ریاست نے اور پاکستانی عوام نے انشاءاللہ بہت بڑا انشاءاللہ مستقبل قریب میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو یقیناً یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہنگامی اور بعض اوقات اس طرح کی، یہ زندگی کے سفر کا ایک حصہ ہے، لیکن انشاءاللہ ہم نے یہاں وہ جیسے آپ نے کہا نا اختلافات کا ہو جانا، یہ معاشرے کی زندگی کا نام ہے. وہ چاہے مذہبی بنیادوں پر ہوں، چاہے سیاسی طور پر ہو، معاشرتی طور پر ہوں، تو یہ زندگی کے سفر کا ایک حصہ ہے. لیکن ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ان کے آداب کے ملوز رکھنا ہے. دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسی ہستیاں جن کے بعد نبی پاک فرمانے کہ خیر القرون کرنی، سب سے بہترین طبقہ اور سب سے بہترین دور میرا دور، میرے صحابہ کا دور ہے. تو اس دور میں کیا غزوہ بدر کے جو قیدی تھے نا 70، ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر صحابی، وہ دونوں کی رائے الگ الگ تھی، بالکل مختلف تھی، بالکل جدا جدا۔ حضرت عمر فاروق کی رائے تھی کہ جس کا کوئی رشتہ دار ہے نا قیدی، وہ اس کے حوالے کر کے نا اسی کی تلوار سے اس کی گردن اتروائی جائے۔ اور حضرت عمر صدیق کی رائے یہ کیا تھی رضی اللہ عنہ کہ نہیں، فدیہ لے کر ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ تو کتنا فرق تھا رائے میں۔ تو اختلاف رائے یہ تو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے، اس سے راہیں کھلتی ہیں، اس سے اسلامی لٹریچر میں وسعت پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، لیکن ہمیں آداب کو ملحوظ رکھنا ہے۔ وہ آداب کیا ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، آپ کا وہ فرمان اقدس، مخالف، آپ حکمران تھے، امیر المومنین تھے، اور ایک طبقے نے آپ کے خلاف بغاوت اور بالکل آپ کی مخالفت کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، تو آپ نے ان کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا، ہم اخواننا قد بغوا علینا، اگرچہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں، بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں، لیکن ہیں ہمارے، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو یقیناً ہم نے ایک تو اس چیز کو ملحوظ رکھنا۔ دوسری بات، مخالفت جو ہوتی ہے نا، یہ جب دل ہمارا کھلا ہو نا، اور دل کے اندر بینائی ہو، بصیرت ہو، تو پھر انسان ہمیشہ خیر پہ رہتا ہے، چاہے موافقت میں ہو چاہے مخالفت میں۔ اس کے معیارات نہیں بدلتے۔ یہ معیارات کا تبدیل ہونا نا، کہ اگر انسان وہ میرے ساتھ ہے تو پھر وہ بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ میرے ساتھ نہیں ہے تو بالکل برا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہوا ہے، لیکن کن کی طرف سے ہوا؟ یہ اہل اسلام کی طرف سے نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، بڑے عظیم صحابی، یہ اسلام سے پہلے یہود کے اہل کتاب کے بہت بڑے عالم دین تھے، رہنما تھے مذہبی۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، صحابی بن چکا ہوں، لیکن ابھی میرے ان پچھلے ساتھیوں کو پتہ نہیں ہے، آپ مجھے چھپا کر نا ان سے میرے بارے میں پہلے پوچھیں میں کیا ہوں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے خیرونا وابن خیرنا، او ہمارے بڑے سردار، ان کا ابا جان بڑی خیر والے بڑے سردار۔ تو انہوں نے ابھی یہ جب کہہ رہے تھے تو وہ نکلے پردے کی اوٹ سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا جب کلمہ سنا نا تو وہی لوگ اسی وقت کہنے لگے او ہو شرنا وابن شرنا، اور یہ تو ہمارا سب سے بدترین آدمی تھا، اس کا تو باپ اسی طرح کا بدترین آدمی تھا۔ تو یہ فوراً ان کی زبانیں بدل گئی۔ تو ہم نے یہ معیار نہیں ہمارا ہونا چاہیے، اختلافات ہو سکتے ہیں، ہم موجودہ جس دور سے گزرے، میں یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں، سب کو کہنا چاہتا ہوں، اپنے دل بڑے کریں، اور جو ہمارے بڑے ہیں ان کا ادب کرنا سیکھیں۔ سب پاکستانی ہیں، سب ہم ایک نبی پاک کی امتی ہیں، ہم نے سب نے اسی گھر میں رہنا ہے۔ اپنے بڑوں کا ادب کرنا سیکھیے، جن کی قربانی ہے اس ملک کے لیے، ان سے ادب، ان کا ادب کیجئے، ان سے پیار کیجئے، اور اختلافات جو ہیں یہ ہونا ہے، یہ حسن ہے اس معاشرے کی۔ بالکل ٹھیک ہے، واقعی یہ حسن ہے اس معاشرے میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف تو پایا جاتا ہے، لیکن اختلاف کو ہم اختلاف رائے تک رکھتے ہیں، اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ اور یقیناً شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو ہم طریقہ اپناتے ہیں نا اکثر، وہ اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل اسلام کا طریقہ یہی ہے کہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہم ایک امت کے افراد ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر ہم انسانیت کا پیغام دینے والے بن کر آئے ہیں۔ ہمارے پاس جو دین ہے یہ عالمگیر دین ہے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب، آپ بھی ممبر ہیں اسلامی کونسل حکومت پاکستان کے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب بڑا اہم موضوع ہے اختلاف رائے، اس کے حدود و قیود، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے آداب اسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ لیکن آج ہم بین المسالک صورتحال جو دیکھ رہے ہیں، پہلے ایسی صورتحال نظر نہیں آتی تھی۔ اکابرین کے دور میں اگر ہم دیکھیں، آپ کے والد گرامی کا دور تھا، آپ کے دادا جان کا دور تھا، اس دور میں بھی اختلاف تو موجود ہے رائے کا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مخالفت میں، اختلاف رائے کی بجائے مخالفت میں اس قدر آگے چلے گئے ہیں کہ ذاتی دشمنیوں کی بات شروع ہو چکی ہے، کافر کے نعرے شروع ہو چکے ہیں، مخالفت گستاخی کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا فرمائیں گے اس ماحول کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا اہم موضوع ہے، اور جب ہم اختلاف کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ اختلاف رائے ایک طرف حسن ہے، اختلاف رائے ایک طرف معاشرے کی ترقی اور معاشرے کے ترویج کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تو پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسی اختلاف رائے کو جب یہ تصور کر لیا جائے کہ میری ہی رائے درست ہے اور میری ہی رائے پر چل کر آگے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، تو معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اختلاف رائے
ہی کی بنیاد کے اوپر علوم میں ترقی نظر آتی ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میرا نقطۂ نظر اور میری سوچ ہی حقیقتاً وہ ہے جس کے اوپر ترقی چلے گی اور حقیقتاً وہ ہے جس کے اوپر معاملات صحیح ہوں گے، تو یہاں سے معاملے میں کش فہمی آ جاتی ہے اور معاملہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں اختلاف رائے لے کر چلنا ضرور ہے، لیکن اختلاف رائے میں شدت پسندی انتہائی زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم اختلاف رائے ضرور کریں، لیکن اختلاف رائے کے ساتھ آداب الاختلاف بھی ملوث خاطر رہے، اور آداب الاختلاف میں اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ عقیدہ تو ایک ہی ہوگا، ہاں آگے وہ معاملات جن کا تعلق سنن کے ساتھ ہے، جن کا تعلق مستحبات کے ساتھ ہے اور جن کا تعلق مباحات کے ساتھ ہے، وہاں پر آپ اپنی رائے اپنی دلیل کی بنیاد کے اوپر رکھ سکتے ہیں، لیکن ایسے معاملات جن کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے، واجبات کے ساتھ ہے، وہاں پہ تو کسی قسم کا اختلاف پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے اور نہ ہی عموماً ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ ہم اختلافات کو عمومی طور پہ مذہب کے دائرے کار میں اور مذہب کی عینت پہن کے دیکھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت اختلاف اور اختلاف رائے مذہب سے زیادہ ہمیں سیاست کے میدان میں نظر آ رہا ہے، جہاں پہ ایک دوسرے کے لیے قبولیت عامہ ہے ہی نہیں، جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا تصور موجود ہی نہیں ہے، اور جہاں پر ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کیا ہی نہیں جا رہا۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں اختلاف رائے کرنا اور اختلاف رائے کو دلیل کی بنیاد کے اوپر لینا اور اختلاف رائے میں اپنی رائے کو شدت پسندی کے ساتھ اکوموڈیٹ کروانا، اس کے اوپر ہمیں دوبارہ سے سوچنا ہوگا، اس کو ہمیں دوبارہ سے دیکھنا ہوگا پاکستان کی ترقی کے لیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت رائے دی آپ نے کہ اختلاف رائے کو شدت پسندی تک نہیں جانا چاہیے اور سپیس دینی چاہیے، ایک دوسرے کی بات کو سننا چاہیے۔ ڈاکٹر طارق شہزادہ صاحب کلوزنگ ریمارکس کیا دیں گے کہ ہمیں آج اپنے جو میسیج دینا ہے اپنے یوتھ کو اور اسی طرح جو ہماری پاکستانی قوم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گروہ در گروہ جو ہے تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا فرمائیں گے کہ حل کی راہ کیا ہے، وہ بیان فرمائیے۔ بہت سادہ سی بات ہے جی، اختلاف رائے کو اختلاف تک رکھے، اسے مخالفت کا ذریعہ نہ بنا لیا جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور یہ کب بنے گا جب آپ کے اندر اس اعلیٰ درجے کی ایک کیفیت جو ہے وہ آپ کے درمیان ہو اور کسی کی آپ کے رائے سے مخالفت آپ کو ظلم کی طرف نہ لے جائے، یعنی آپ عدل پہ قائم رہیں۔ آپ دیکھیں نا میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غزوہ بدر میں قیدی پیش ہوتے ہیں اور سہیل بن عمر سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ہجو کر رکھی ہوتی ہے، اتنی شان میں گستاخی کر رکھی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی دل آزاری کر رکھی ہوتی ہے، نامور آدمی ہے اور دور سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق جو ہیں اس کی باندھے ہوئے ہاتھ جو ہیں انہیں اور زیادہ تیزی کے ساتھ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کستے ہیں اور حضور کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضور جب اسے معاف کرنے کا فرمان جاری کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کس بنیاد پہ؟ جب اس کی طرف انصار مدینہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک شخص کے ساتھ اتنی زیادہ غم و غصہ جو ہے اس کا اظہار اصحاب مکہ جو ہیں مہاجرین جو ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کیونکہ مہاجرین ان کے ساتھ رہ چکے تھے، انہیں جانتے تھے، انصار اس طرح واقف نہیں تھے، تو وہ پوچھنا چاہتے تھے، گویا ان کی نظریں سوال کر رہی تھیں کہ اس شخص کے ساتھ اتنی سختی کیوں ہو رہی ہے۔ میرے کریم رسول نے سہیل بن عمر جیسے بدبخت جو اس زمانے میں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دل آزاری کر رکھی تھی، اس کا تعارف کروانے کے وقت کیا فرمایا؟ کہا کہ یہ مکے کا لسان العرب ہے، لسان المکہ ہے، یہ اتنا اعلیٰ عرفہ شاعر ہے، اور پھر کہا کہ یہ ان بڑے لوگوں میں سے ہے جس کے دسترخوان کی کشادگی جو ہے وہ کبھی سمیٹی نہیں جاتی اور جس کی چولہے کی آگ کبھی نہیں ٹھنڈی ہوتی۔ یعنی حضور اس کا عیب نہیں بیان کر رہے بلکہ اس کا تعارف اور حوالہ کرواتے وقت کہاں سے اس کے ساتھ اپنا تذکرہ یا اپنا تعلق ظاہر کر رہے ہیں، اس کی خوبیوں سے حضور اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی جب اپنے سے اپنی نظریے اور اپنی آئیڈیالوجی سے ہٹ کے کوئی بات سنیں تو ہمیں اس شخص کو کلیتاً رد کرنے کا جو ہے وہ حق نہیں حاصل۔ جتنی بات ہمیں لگتی ہے کہ یہ ہماری فکر سے ذرا ہٹ کے ہے یا متصادم ہے، ہمیں اسے اس انداز تک ہی محدود رکھنا چاہیے اور اختلاف کو مخالفت کے دائرے میں داخل نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی پیاری بات ہے، یقیناً ہمیں عدل و انصاف کے ترازو تھامتے ہوئے یہ ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں عدل کو تھامتے ہوئے یہ خیال ضرور کرنا ہوگا کہ ہمیں کلی طور پر، ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ کلی طور پر اس کی مخالفت نہیں کرنی، اس کا ایک نظریہ یا ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے
اس کی ساری ذات کے اوپر تو محیط نہیں ہو سکتا. اگر اس کے اندر 99 اس کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں تو ہمیں ان خوبیوں کو اجاگر کرنا چاہیے. اگر 1% اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے تو اس اختلاف کی وجہ سے اسے کٹ آف نہیں کر دینا چاہیے. تعلقات رہنے چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے, مکالمہ ہونا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھا اور ان کے ساتھ جو تعلقات تھے اس کو کس طرح اجاگر کیا. یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے بھی خوبصورت مثالیں بے شک ملتی ہیں. ناظرین کرام, میں اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس اہم موضوع پر جو ہے ہماری بہترین رہنمائی فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے معاشرے میں وحدت کو جو ہے اللہ رب العزت یہ پنپنے کی اور وحدت قائم کرنے کی اور اس قوم میں میں سمجھتا ہوں اتحاد قائم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جو ہم ذاتی میں سمجھتا ہوں مخالفت کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں, ایک دوسرے کے نظریات کے مخالف بن جاتے ہیں, مخالفت کی بنیاد پر وہ نہیں ہونا چاہیے. اختلاف رائے ہونا چاہیے, علمی طور پر اختلاف ہونا چاہیے اور اس کے بھی آداب ہیں کہ آپ ادب کے ساتھ ایک دوسرے کے نظریات کو آپ سنیں بھی, سمجھیں بھی اور اپنے نظریے کو بھی پیش کریں, اپنی راج کول کو بھی پیش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.